اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ داؤد خدا کا پیارا تھا، اسے خدا کا پیارا کہا گیا ہے۔ ہم داؤد کے بد صبا کے ساتھ گناہ پر تفصیلی غور کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے اور خدا کے رحم کو دیکھ کر مزید حیران ہوں گے کہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ دوسرا سیموئیل 11 باب پہلی آیت، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال میں جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا۔ پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ یہیں پر ایک پیغام ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے، لیکن داؤد گھر پر ہی رہا اور باقی سب کو بھیج دیا۔ وہ گھر پر ہی رہا اور سب کو بھیجا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ خود کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں اگر وہاں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے، وہاں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کو اتوار کی صبح چرچ میں ہونا چاہیے۔ سنیں، میں سوچتی ہوں کہ کتنے لوگوں نے اسی تناظر میں سوچا ہوگا۔ میں نہیں جانتی، شاید دوپہر کے سیشن میں واپس آ کر، اور شاید ان کے پاس کھانے کو زیادہ نہیں تھا، اور شاید تھک کر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید کسی طرح کی مشکل میں پھنس گئے ہوں یا کسی آزمائش کا شکار ہو گئے، اور اگر ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید وہ اس آزمائش سے بچ جاتے۔ یہ اہم ہے کہ آپ وہاں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے جب آپ کو وہاں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو خدا کے ساتھ ہر صبح گھر سے نکلنے اور کسی کام سے پہلے وقت گزارنا چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو سارا دن کتنی مشکلات سے بچا سکتا ہے؟ اگر آپ وہاں ہوتے جہاں آج صبح آپ کو کچھ وقت کے لیے ہونا چاہیے تھا، چاہے 5 منٹ کے لیے، اپنے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کریں۔ خدا کے بغیر آغاز نہ کریں، کیونکہ اگر اپنے طور پر شروع کریں گے تو شاید آپ کو سارا دن نتائج پسند نہ آئیں۔ ہماری قوت خدا میں ہے۔ اور شام کے وقت دوسری آیت، داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی۔ میں نے کبھی چھت پر غسل نہیں کیا، لیکن یہ لوگ کرتے تھے۔ شاید یہ غسل کرنے کے لیے کافی ٹھنڈی جگہ تھی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ عورت دیکھنے میں خوبصورت تھی، مجھے نہیں معلوم، شاید داؤد جانتا تھا کہ عورتیں چھت پر غسل کرتی ہیں، شاید اسی لیے وہ چھت پر گیا کہ چہل قدمی کرے۔ میں نہیں جانتی، لیکن میں نے کبھی چھت پر چہل قدمی نہیں کی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہو جو ہم جانتے ہیں۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ الام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ یہاں کوئی غلط فہمی نہیں، داؤد جانتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کسی اور کی بیوی ہے۔ وہ وہاں نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، وہ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ جس وقت بادشاہ کو جنگ پر ہونا چاہیے تھا وہ گھر پر رکا رہا۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم۔ میں یہ بات آپ پر اور پاکرو پر چھوڑتی ہوں۔ مجھے چوتھی آیت بہت دلچسپ لگتی ہے، اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں یہ نہیں لکھا کہ باہمی رضامندی تھی، اس نے بلا لیا۔ مجھے کچھ اچھی بات نہیں لگ رہی، بلکہ لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ جب وہ اس کے پاس آئی، اس نے اسے صحبت کی، اور جب وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہوئی، اور وہ اس وقت شریعت کے ماتحت تھے، اور اس صورتحال میں ایک شادی شدہ عورت کا داؤد سے صحبت کرنا اسے ناپاک کیا، اس لیے اسے پاک ہونے کے عمل سے گزرنا تھا گھر جانے سے پہلے۔ دیکھیں، آپ کا گناہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ او میں چاہتی ہوں کہ اب آپ
داؤد کی گراوٹ کی گہرائی کا اندازہ لگائیں. خدا کا پیارا اس صورتحال میں پھنس چکا ہے. اس کی کمزوری کیا تھی؟ شہوت. خوف نہیں، غصہ نہیں، لیکن شہوت. ابلیس سب کی مختلف طرح سے آزمائش کرتا ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ خود کو جانیں، اور آپ کو وہ سب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کے کمزور حصے میں مضبوط رہ سکیں. سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، اور آپ کو ایسی آزمائش کا سامنا ہے، آپ کا پیارا خاندان ہے، اور آپ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیں گے کہ اسے برباد کریں. شاید ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. آپ شاید ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں بہت سے خوبصورت مرد ہیں یا خوبصورت خواتین ہیں. میں کہنا چاہوں گی کہ آپ وہاں پر آنکھیں بند کر کے جایا کریں. کام پر جانے سے پہلے دعا کریں. آپ ان کے ساتھ کافی نہ پئیں. آپ ان سے اپنی مشکلات پر بات چیت نہ کریں. ان کے لیے کھانے کی چیز نہ لے کر جائیں. آپ ان سے دور بھاگیں. جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی، یہ کیسے ہوا؟ سنیں، آہستہ آہستہ بہت ہی معمولی فریب کے نوالے، اور ہم بہت ہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کر لیتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے کہ پاک روح ہر قدم پر آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ گناہ میں گر جاتے ہیں اور زندگی کے نہایت ہی خوبصورت حصوں کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. آئیں اپنے ماضی کی نسبت اب زیادہ ہوشیار ہو جائیں. آمین. 6 آیت. اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے. اب داؤد اس کے شوہر کو بلواتا ہے. سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیجا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے اس سے بات کی، کیونکہ اس کا ایک منصوبہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے گھر بھیجے تاکہ وہ چند دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اور اس سے صحبت کرے، اور پھر یوں محسوس ہوگا وہ اوریا سے حاملہ ہوئی ہے اور داؤد کی جان بچ جائے گی. ہم گناہ کے فریب کو دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا گناہ اور پھر اور گناہ. جب اوریا اس کے پاس گیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی فکر ہے، وہ بس اس سے بات کر رہا ہے. پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو اور آرام کر. اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اسے خوان بھیجا گیا، یعنی میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جبکہ تم یہاں ہو. پر اوریا جو کہ یقیناً دیانتدار، وفادار اور با کردار شخص تھا، وہ بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا. جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو داؤد نے اوریا سے کہا کیا تو سفر کر کے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ یہاں ہم اوریا کا کردار دیکھتے ہیں. اوریا نے داؤد سے کہا صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے میرے بھائی دکھ اٹھا رہے ہیں، خدا کا صندوق بھی ان کے بیچ میں ہے، خدا کے نام کی تکفیر ہوئی ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس وقت لطف اٹھاؤں جبکہ باقی سب ابھی بھی مشکل میں ہیں. میں یہ نہیں کر سکتا. 12ویں آیت. پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے روانہ کر دوں گا. سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلم میں رہا. اور جب داؤد نے اسے بلایا اور اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا. کیا غور کر رہے ہیں؟ یہ داؤد ہے جس نے خدا کے لیے زبور لکھے. خدا کا پیارا جسے ہم سب پسند کرتے ہیں. 23 زبور. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. سنیں، اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اوریا کو شراب میں متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا. مجھے یقین ہے کہ داؤد اب گھبرا گیا ہوگا. دیکھیں،
میں کسی بھی طرح سے داؤد کو کمتر نہیں کر رہی، وہ خدا کا عظیم بندہ تھا۔ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں اور مجھے خط لکھ کر اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں ایک عملی نکتہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہ وہ ایک عام انسان تھا جو خدا کا عظیم بندہ بن گیا، لیکن وہ کامل نہیں تھا۔ آمین۔ آخر کار اس نے مان لیا کہ خدا اس کی بڑی غلطی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ناقابل یقین حوصلے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کام کر گزریں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا ہے، اور خود سے مایوس ہو جاتے ہیں، دوسروں کو مایوس کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر بھی آپ اٹھتے ہیں، واپس باپ کے گھر جاتے ہیں، اور وہ آپ کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ مصرف بیٹے نے کیا کیا تھا؟ اس کی بہت بری زندگی تھی، وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا، اپنے باپ کی جائیداد ضائع کر دی۔ بائبل میں لکھا ہے جب اسے ہوش آیا شاید اس وقت کوئی میری بات سن رہا ہے، شاید آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں اپنے صوفے یا کرسی پر بیٹھے۔ ایک بار کلام سناتے ہوئے میں نے کہا، سنو، تم جو اپنی کرسی پر بیٹھے شراب پی رہے ہو، اور ہمارے پاس اس کی گواہی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جو تقریباً 20 سال کا تھا، وہ اس لمحے یہی کر رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے منشیات استعمال کر رہا تھا۔ اس نے کہا، جب آپ نے یہ کہا تو میں ڈر گیا، توبہ کی اور یسوع کو قبول کر لیا۔ جی ہاں، خدا اس طرح کی پوری کانفرنس کو روک کر صرف آپ سے کلام کرے گا تاکہ آپ جان لیں کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ اسی وقت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان تمام برے فیصلوں کے اثرات کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو آپ نے ماضی میں کیے۔ آمین۔ خدا لوگوں کو امید دینے کے کام میں مصروف ہے، نہ کہ ان پر الزام لگانے میں۔ دیکھیں، ہم گناہ کو فروغ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ توبہ کریں، ضرورت ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ ہمیں اپنے تمام غلط کاموں پر افسوس ہونا چاہیے، لیکن یسوع گناہ کا علاج ہے۔ سنیے، گڑھے میں رہنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے جس میں ہم گر گئے ہیں، جبکہ خدا ہمیں نکلنے کی راہ دکھا رہا ہے۔ ہر کوئی آپ کو الزام دے گا اور آپ کو گڑھے میں بند کرے گا، لیکن صرف یسوع ہی ہے جو آ کر آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ داؤد نے صبح کو یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا، 15ویں آیت، اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ واہ! دیکھیں، میں نے داؤد کی اس کہانی کو بار بار پڑھا ہے اور کبھی آہستہ نہیں پڑھا کہ یہ دیکھ سکوں کہ خدا کس قدر عظیم ہے اور وہ کس قدر رحیم ہے۔ اور پھر سال گزر گیا لیکن اس نے توبہ نہ کی، اس وقت تک جب تک ناتن نبی اس کے پاس نہ گیا اور پھر اسے ایک کہانی سنائی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، اور داؤد نے جان لیا کہ کہانی میں جس کا ذکر ہے وہ داؤد کے بارے ہی میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر اچانک اسے سامنا کرنا پڑا۔ اکثر جب ہم گناہ میں بری طرح پھنس جاتے ہیں اور خود کو فریب دیتے ہیں اور بہت سے عذر گھڑ لیتے ہیں، سنیں، اور جان نہیں پاتے کہ غلطی کیا ہے، اور شاید آپ کو آج ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو بہانے بنانا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو دوسروں پر الزام لگانا بند کرنا ہے، اور آپ کو اپنے گناہ کے گھنونے پن کا روبرو سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہی دوبارہ شروعات کا مقام ہے۔
لیکن آپ دوبارہ آغاز نہیں کر سکتے اگر آپ سچائی کا سامنا نہیں کر رہے جو آپ نے کیا ہے. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آپ اس گڑھے سے نکلیں اور احساس جرم کو چھوڑ دیں اور وہ بائبل کے بڑے ایمان کے سورماؤں میں سے ایک بن گیا. جب آپ داؤد کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کی یہ باتیں یاد نہیں کرتے. میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ یہاں آ کر سب کے سامنے یہ باتیں کریں کیونکہ میرے ذہن میں داؤد کا جو خاکہ میں اسے پسند کرتی ہوں سوائے اس گناہ کے. لیکن میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ خدا کس قدر عظیم ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی امید کا باعث ہوگا جن کو اس وقت بہت سارے برے حالات کا سامنا ہے اور آپ ابلیس کے جھوٹ پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب اس کے گناہ کے کچھ نتائج بھی تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے بعد تلوار داؤد کے گھرانے سے جدا نہ ہوئی. اس لیے گناہ کے نتائج یقینی تھے اور ہمیں یہ بات گناہ کے تعلق سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہمیشہ ہی معاف ہو سکتا ہے. خدا ہمیشہ ہی آپ کو معاف کرے گا. آپ ہمیشہ ہی خدا کی رفاقت میں بحال کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی اپنی غلطیوں کے نتائج سے بچ جائیں گے جو آپ نے کی ہیں. سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ سب نہیں چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ اکثر ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں تیری بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے معاف کیا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ میں تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکتی ہوں اور مجھے احساس جرم میں رہنا ضروری نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بری بات نہیں کہ مجھے نتائج کا سامنا ہے کیونکہ شاید یہ میرے لیے مددگار ہے تاکہ میں دوبارہ غلطی نہ کروں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے اگر تمہارا نوکر اپنی غلطی کے نتائج کو نہ سمجھے تو وہ دوبارہ وہی کام کرے گا. اس لیے بچوں کی پرورش ممکن نہیں اگر آپ ان کو ان کی غلطیوں کے نتائج نہ دیں اور پھر ان سے توقع کریں کہ وہ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ آپ انہیں منع کر رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو پہلے یقین دلاتی ہوں کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی تو اس کے نتائج انہیں بھگتنا ہوں گے. میں بتانا چاہوں گی کہ خدا بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں اپنی آگاہی دیتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا کلام ہم تک پہنچے اور ہم اسے قبول کریں اور اس کی مرضی کے مطابق کام کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو وہ اپنے پیار میں ہمارے حالات سے ہمیں سکھائے گا. پطرس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں جی، پطرس کی کمزوری تھی خوف، موسیٰ کا غصہ، داؤد کی شہوت پرستی، پطرس کا خوف. پطرس نے مسیح کا 3 مرتبہ انکار کیا، جھوٹ بولا 3 مرتبہ، اور پھر وہ بائبل میں عظیم رسولوں میں سے ایک ٹھہرا، ایسا شخص جو کہ قابل عزت ہے. ہم اس کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. خدا نے اسے قدرت سے استعمال کیا. لوکا 22 کی 54 آئے. پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. یہ الفاظ کے کچھ فاصلے پر ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے مشکل آئی پطرس پیچھے ہٹ گیا اور کچھ فاصلے پر چلنے لگا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے کہ وہ یسوع کو جانتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو محتاط رہیں کہ آپ یسوع کی پیروی کچھ فاصلے پر نہ کریں. یہاں کسی کے لیے شاید پیغام ہے. جب آپ اتوار کی صبح چرچ جاتے ہیں اور مسیحی دوست کے ساتھ آپ حقیقی مسیحی ہوتے ہیں. لیکن باقی دنوں میں کام پر غیر مسیحی دوستوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کوئی بیہودہ لطیفہ سنانا چاہتا ہے؟ چلیں، اس وقت آپ کا رویہ کیسا ہوگا جب کھانے کی میز پر دفتری کھسر پھسر ہو رہی ہو؟ میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. پھر ہم کچھ فاصلے پر یسوع کی پیروی کرتے ہیں. ہم زیادہ مذہبی بھی نظر آنا نہیں چاہتے. اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. سب سے پہلے زبور 1 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھے.
اپنے ملنے جلنے والوں سے خبردار رہیں۔ پھر ایک لانڈی نے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا، اے عورت میں اسے نہیں جانتا۔ پہلا جھوٹ۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ پطرس نے کہا میاں میں نہیں ہوں۔ جھوٹ نمبر 2۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے، لیکن پطرس نے کہا میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی، جیسا یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پیشتر تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ یسوع نے پطرس سے کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، لیکن یہ کہنے کے بجائے کہ یسوع میں شکر گزار ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کمزور ہوں اور تیری مدد کے بغیر میں قائم نہیں رہ سکوں گا۔ لیکن پطرس نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، بلکہ تیرے ساتھ مروں گا۔ دیکھیں اس واقعے میں بہت کچھ ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ایک وجہ ہے کہ کیوں خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہونے دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پطرس اپنی کمزوری جان لے۔ دیکھیں اکثر ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں جتنا ہم نہیں ہوتے، اور یہ چیز ہمیں اپنی منزل پانے سے روکتی ہے۔ اس لیے خدا خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمیں گرنے دیتا ہے، اور ہمیں اپنا اصل چہرہ نظر آتا ہے، اور ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں خدا کی کس قدر ضرورت ہے۔ کیا آپ ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے پاس صرف 10 منٹ اور ہیں، اسی لیے میری بات غور سے سنیں۔ یوں وہ 3 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور مرغ بانگ دیتا ہے۔ دیکھیں 61ویں آیت۔ اور خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا۔ آئیے ہم سب کچھ دیر کے لیے اس لمحے پر غور کریں۔ ان آنکھوں پر شاید یہ آپ کی ماں کی طرح ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماں کی ایک نظر ہوتی ہے ایسی ہی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یسوع نے پطرس کی طرف غصے سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں شاید اداسی تھی، قائلیت تھی، لیکن پیار بھی۔ پطرس نے درست عمل کیا، وہ باہر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ کیا آپ جانتے کہ یہ کیا تھا؟ وہ فوراً گہرے طور پر گناہ سے تائب ہوا اپنی غلطی کے لیے، اور یہی چیز ہے جس کی خدا کو تلاش ہے۔ ہم اپنے گناہ کو ہلکا نہیں لیتے، ہم سچائی سے توبہ کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے دکھ ہوتا ہے جب مجھے معلوم ہو کہ میں نے خدا کو مایوس کیا ہے، لیکن میں اتنی سمجھدار ہو چکی ہوں کہ جلدی گڑھے سے باہر نکل آتی ہوں اور احساس جرم کو چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ میرے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہے کہ بے فائدہ کئی دنوں تک گڑھے میں پڑی رہوں۔ آمین۔ خدا کے پاس ہمارے لیے بہت کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اس کا وقت یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یسوع کا خون ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں بار بار دھوئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور مسلسل ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جان گئی ہوں، میرے تیز دماغ نے مجھے بتایا کہ اگر وہ مسلسل شفاعت کر رہا ہے تو پھر مجھے مسلسل اس کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ آپ چاہے خود کو کیسے بھی گڑھے میں پائیں، خدا اس وقت موجود ہے کہ آپ کی مدد کرے۔ اس سے بات کریں، گڑھے سے نکلیں اور احساس جرم کو چھوڑیں اور ہمت نہ ہاریں۔